يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي. انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم لوگ اسم کی قسم معرفہ اور نکرہ کے اعتبار سے پڑھیں گے. گزشتہ لیسن میں ہم لوگوں نے اسم، فعل اور حرف کی تعریف کو بالتفصیل جانا تھا. انشاءاللہ آج ہم لوگ اسی لیسن کو کنٹینیو جاری رکھتے ہوئے معرفہ اور نکرہ کو پڑھیں گے. تو آئیے ہم لوگ چلتے ہیں کہ معرفہ کیا ہوتا ہے اور نکرہ کیا ہوتا ہے. معرفہ کسی پرٹیکولر نام کو کہتے ہیں، کسی پرٹیکولر چیز کو کہتے ہیں، کسی پرٹیکولر سٹی کو کہتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن آپ اس طرح سے جان سکتے ہیں: It is the noun which refers to a particular noun, which refers to a specific noun. ایک اسپیسیفک ناؤن کی طرف دلالت کرتا ہے، ایک پرٹیکولر ناؤن کی طرف دلالت کرتا ہے. جیسے زیدن، زید ایک پرٹیکولر آدمی کا نام ہوا. قرآن ایک پرٹیکولر کتاب کا نام. دہلی ایک پرٹیکولر سٹی کا نام. آئیے نکرہ کو جانتے ہیں. نکرہ کیا ہوتا ہے؟ جو ایک عام چیز کی طرف دلالت کرے، یعنی خاص کے علاوہ، خاص کا الٹا، خاص کا اپوزٹ. عام چیز جیسے رجل، کتاب، مدینۃ. رجل اگر ہم کہتے ہیں تو وہ کسی ایک عام آدمی، اسے ہمیں خاص پتہ نہیں چلتا ہے کہ کس آدمی کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں. مدینۃ کہتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، بس ایک کامن شہر کے بارے میں، لیکن خاص پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم کس شہر کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. کتاب کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، کچھ اس میں خاص پتہ نہیں چل رہا ہے. اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں. ان 7 قسموں کو انشاءاللہ ہم لوگ 1 بائی 1 پڑھیں گے، 1 بائی 1 جانیں گے کہ وہ کیا ہوتے ہیں. پہلی قسم تو ہے العلم. علم یعنی کہ ناؤن، پرٹیکولر ناؤن، ایک خاص نام. جیسے زیدن، حامدن. زید کسی ایک خاص شخص کا نام ہوا، حامد کسی ایک خاص شخص کا نام ہوا. معرفہ کی دوسری قسم ہے معرف باللام. ڈیفینٹ ناؤن وتھ ال، یعنی ڈیفینٹ ناؤن کے ساتھ ال آتا ہے. جو بھی ناؤن جو الف لام کے ساتھ شروع ہوتا ہے وہ معرف باللام ہوا، وہ معرفہ ہوا، یعنی کہ وہ ڈیفینٹ ناؤن ہوا. جیسے الکتاب ایک خاص کتاب، القلم ایک خاص قلم. آئیے ہم لوگ تیسری قسم کی طرف چلتے ہیں. معرفہ کی تیسری قسم ہے اسم الاشارہ. اسم الاشارہ پوائنٹنگ ورڈز ہم لوگ انگلش میں پڑھتے ہیں دس، دیٹ. اسی طرح عربی میں بھی ہوتا ہے ہاذا، ہاذہ، ذالکا، تلکا. آئیے ہم لوگ چوتھی قسم کی طرف چلتے ہیں. معرفہ کی چوتھی قسم ہے الضمائر. الضمائر پروناؤن کو کہتے ہیں. پروناؤن جیسے انگلش میں ہی، شی. اسی طرح عربی میں ضمائر کی ایک لمبی فہرست ہے: ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہنہ، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن.
आना नहनु। आइए हम लोग पांचवें किस्म की तरफ चलते हैं। इस्मुल मौसूल, मारिफा की पांचवी किस्म है इस्मुल मौसूल। इस्मुल मौसूल जैसे अल्लज़ी, अल्लती। इस्मुल मौसूल को आप इंग्लिश में जान सकते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स। ज्वाइनिंग वर्ड्स को अरबी में इस्मुल मौसूल कहते हैं, जो कि मारिफा की एक किस्म है। मारिफा की छठी किस्म है अल-मुनादा। अल-मुनादा यानी कि किसी भी नाम से पहले जब हम लोग या लगाते हैं, या अब्दुल्लाह, या अब्दुर्रहमान, तो ये या का लगाना उसके मारिफा होने को बताता है। मारिफा की सातवीं किस्म है मुज़ाफ़ुन इलल मारिफा। मुज़ाफ़ुन इलल मारिफा क्या होता है कि हमने जो शुरू के 5 किस्में पढ़ी, अल-अलम, मुअर्रब बिल-लाम, अज़्ज़माइर, इस्मुल मौसूल और इस्मुल इशारा, इन पांचों में से किसी एक की तरफ इजाफत करना। जैसे किताबुहु, कलमुहु, तो ये क्या हुआ? मुज़ाफ़ुन इलल मारिफा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये लेसन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को इसी तरह समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान और हदीस को अच्छी तरह से समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और कुरान हदीस को समझने के लिए हमें अरबी ज़बान को सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।